بچوں، آج ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ یہ نماز شب برات کی رات میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھ لیں، ہر جمعے کو نہ ہو سکے تو 1 مہینے میں پڑھ لیں، 1 مہینے میں نہ ہو سکے تو 1 سال میں 1 بار پڑھ لیں، اور اگر 1 سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکیں تو پوری عمر میں 1 بار ضرور پڑھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس نماز کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیوں اور بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ کس طریقے سے پڑھی جائے گی؟ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کس طرح کرنی ہے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو تک لے جانے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ ناف کے نیچے، ناف کہتے ہیں ٹونڈی کو۔ ہاتھ کس طرح سے باندھنے ہیں؟ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر ہوں، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی بندھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یعنی اس طرح سے کر کے دکھاؤ، اس طرح سے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں نیت باندھنی ہے ٹونڈی کے نیچے یعنی ناف کے نیچے۔ اب نیت باندھ لی، اب ہمیں سب سے پہلے سبحانہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحانہ۔ سبحانہ کو ثنا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنا۔ سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ہمیں ثنا پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 15 مرتبہ۔ اس کو گنیں گے کیسے؟ 15 مرتبہ اس طرح سے گنیں گے جیسے ہم اس طرح سے نیت باندھے ہوئے ہیں۔ تو کس طرح سے گنیں گے؟ یعنی اس طرح سے گنیں گے، ہاتھ میں یہ جو کھانے بنے ہوئے انگلیوں پر، یہ جو کھانے بنے ہوئے ہیں انگلیوں پر، ٹھیک ہے، جنہیں ہم گھائیاں بھی کہتے ہیں، یہ نشان جو بنے ہوئے ہیں، ان نشانوں پر ہم گنیں گے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی ایک بار پڑھ لیا تو ایک نشان پر انگوٹھا رکھ لیں گے، اب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو دوسرے نشان پر انگوٹھا رکھ لیں گے، تیسری مرتبہ پڑھیں گے تو تیسرے نشان پر انگوٹھا رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ انگلیوں میں جو نشان بنے ہوئے ہیں ان پر ہمیں گننا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے ہم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر نیت باندھے ہوئے ہیں تو ہمیں بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گننا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنیں گے تو ہماری نیت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی ہمارے ہاتھ کھل جائیں گے۔ اس لیے ہم بائیں ہاتھ پر گنیں گے تو ہماری نیت نہیں ٹوٹے گی، ہمارے ہاتھ نہیں کھلیں گے۔ تو ہمیں بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نشانوں پر اپنی تسبیح کی گنتی کو پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نشانوں پر ہمیں تسبیح کو
گننا ہے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد میں ہمیں کل ملا کر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کون سی سورت کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کو۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کس طرح سے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعد میں آمین کہنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں ایک اور سورت پڑھنی ہے، ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے چاروں قل یاد ہیں تو ہم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں پہلا قل پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں ہمیں چاروں قلوں میں سے ایک قل پڑھنا ہے۔ پہلا قل کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب یہ سورت پڑھنے کے بعد میں ہمیں پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے جو پہلے 15 مرتبہ پڑھی تھی ثنا کے بعد میں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی سورت پڑھنے کے بعد اور رکوع کرنے سے پہلے یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب ہمیں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں ہمیں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی 3 مرتبہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ پھر ہمیں وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کون سی؟ جو رکوع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھی تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہمیں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے، اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہمیں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں ہمیں 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ جو اب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر. اب ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے بیٹھ جانا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے بیٹھ جانا ہے. اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد میں ہمیں 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں ہمیں پھر سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانا ہے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں. اور پہلے سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اب 3 مرتبہ یہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں ہمیں 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے. کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہمیں سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. پھر ہمیں اب سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے. یعنی سجدہ کرنے کے بعد میں جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے جو ہم نے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد یعنی سبحانہ کے بعد میں پڑھی تھی. اب ہمیں دوسری رکعت میں سبحانہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ سب سے پہلے یہی تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے اور وہی بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہمیں گننا ہے. بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نشانوں پر ہمیں 15 مرتبہ گننا ہے. اب 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور دھیرے سے کہنا ہے آمین. اس کے بعد میں ہمیں ایک سورت پڑھنی ہے. پہلی سورت میں ہم نے پہلی رکعت میں ہم نے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی تھی. اب اس دوسری رکعت میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے. سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکعت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ہمیں 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہمیں رکوع میں جانا ہے. رکوع میں پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب ہمیں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے. پہلے کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد میں کہنا ہے ربنا لک الحمد. یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے.
रब्बना लकल हम्द कहने के बाद में हमें फिर वही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए हमें सजदे में जाना है और सजदे में जाकर 3 मरतबा सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला पढ़नी है। और इसके बाद में फिर वही 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब हमें अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से बैठ जाना है और फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब हमें दूसरा सजदा करना है और फिर 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसके बाद में फिर वही तस्बीह पढ़नी है 10 मरतबा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब हमें कायदा-ए उला में बैठ जाना है। कायदा-ए उला कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में जब हम अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कायदा-ए उला। कायदा-ए उला में क्या पढ़ा जाता है? अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद में हमें तीसरी रकात पढ़ने के लिए खड़े हो जाना है। जिस तरह से हमने दूसरी रकात पढ़ी है उसी तरह से हमें बाकी 2 रकातें भी पढ़नी है। यानी पहली रकात में सुबहाना के बाद में 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है और बाकी की 3 रकातों में सुबहाना नहीं पढ़ना है, बल्कि सूरह फातिहा से पहले सबसे पहले हमें ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद और एक सूरत पढ़ने के बाद में हमें 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है और रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह कहने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू से खड़े जब होंगे तो 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। पहले सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह कहेंगे और सजदे की तस्बीह कहने के बाद हम 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे जलसे में। फिर दूसरे सजदे में तस्बीह जो सजदे वाली है 3 मरतबा पढ़ने के बाद में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक रकात में 75 मरतबा पढ़ी जाएगी। कितनी मरतबा? 75 मरतबा एक रकात में ये तस्बीह पढ़नी है और कुल 4 रकातों में ये 300 मरतबा पढ़ी जाएगी। कितनी मरतबा? 300 मरतबा 4 रकात नमाज में ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। एक रकात में 75 मरतबा पढ़ी जाएगी। इस तरह से हमें नमाज सलातुत तस्बीह की अदा करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तालिब इल्म के जहन में इस नमाज का तरीक़ा और क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, समझ में आ गया होगा। और हमारे तमाम ही नाज़रीन इस वीडियो को देखकर नमाज सलातुत तस्बीह का तरीक़ा सीख ले और देख ले
کس طرح سے ہمیں پڑھنی ہے اور کس کس طرح سے اس میں کون کون سی صورتیں، کون سی تسبیح پڑھی جائے گی، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی کے ساتھ دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اپنے یار دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کم سے کم شب برات میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے، اور سال میں ایک مرتبہ کم سے کم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ اس نماز کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو میں پہلے ہی ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اس ویڈیو کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے اعزاء و اقرباء، گھر والوں میں، یار دوستوں کو، رشتہ داروں میں شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔